الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج سفر کی 28 تاریخ ہے اور 2-3 دنوں میں انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا. ربیع الاول کا یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے. اس لیے جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے جذبات اور احساسات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اور جگہ جگہ عید میلاد النبی کے نام سے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور ان پروگراموں میں بہت سے خرافات بھی ہوتے ہیں. بہت سے وہ گناہ جو ہم سال بھر نہیں کرتے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم اس گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں. طرح طرح کی بدعتوں اور خرافاتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگرچہ ہم یہ سب کام بہت ہی اچھے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، بہت ہی اچھی نیت سے کرتے ہیں، ہمارا ارادہ بہت نیک ہوا کرتا ہے، لیکن چاہے ہمارا یہ جذبہ کتنا اچھا ہو، ہمارا ارادہ کتنا بھی نیک ہو، ہم کتنی بھی اچھی نیت سے یہ کام کرتے ہوں، مگر ہمارا یہ جذبہ صحابہ کرام والا جذبہ نہیں. ہمارا یہ جذبہ عیسائیوں والا جذبہ ہے، صحابہ کرام والا جذبہ نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عیسائیوں والا جذبہ ہے کہ مذہب اسلام میں کسی کے تاریخ پیدائش یا کسی کی تاریخ وفات منانے کا تصور نہیں. کسی کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات منانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. اس لیے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو تاریخ پیدائش منائی اور نہ ہی تاریخ وفات منائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تقریباً 23 سال رہے. اس 23 سال کی مدت میں 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن صحابہ کرام نے کسی ایک صحابی نے بھی اس نام سے، اس عنوان سے کوئی پروگرام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے. اس کے بعد بھی صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اس دنیا کے اندر موجود تھی، لیکن کسی بھی صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات کے عنوان سے کوئی پروگرام کرنا ثابت نہیں. حالانکہ صحابہ کرام آپ کے جانثار تھے، آپ کے ایک ایک عمل کی پیروی کرنے والے تھے، آپ کے ایک اشارے پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار تھے. ایسے جانثار صحابہ نے کبھی کوئی پروگرام نہیں کیا. اب آپ سوال کریں گے تو پھر یہ پروگرام آیا کہاں سے؟ ہم جو اپنے بچپنے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، 60 سال 70 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہو رہا، تو پھر یہ پروگرام آیا کہاں سے؟ میں وہی بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام کہاں سے آیا. یہ عیسائیوں کی طرف سے آیا. ہم نے عیسائیوں کی تقلید کی ہے، عیسائیوں کی پیروی کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد تقریباً 300 سال گزر گئے. 300 سال کے بعد عیسائیوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی یادگار منائیں گے، ان کی یوم پیدائش منائیں گے. ان لوگوں نے اس کے لیے پروگرام شروع کیا.
اس زمانے میں جو سچے پکے عیسائی تھے، جو مذہبی لوگ تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے، انہوں نے منع کیا۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ اس میں برائی ہی کیا ہے، ارے ہم ان کے تاریخ پیدائش کے عنوان سے جمع ہوں گے اور اس میں کچھ تقریریں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، ان کی سیرت بیان کریں گے، اور اس طرح سے ان کی سیرت لوگوں تک پہنچ جائے گی، ایک بہانہ ہو جائے گا لوگوں کو سننے کا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا، شروع میں ٹھیک رہا، چند سالوں تک ایسا ہی رہا، ہوتا رہا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی شکل بدلتی چلی گئی، اور جب شکل بدلتی چلی گئی تو آج 25 دسمبر کو جو کرسمس منایا جاتا ہے، اس کی کیا حالت ہے وہ آپ حضرات سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں۔ کرسمس ڈے کے اندر جتنی شراب لوگ پی جاتے ہیں سال بھر میں نہیں پیتے، جتنی برائیاں کر جاتے ہیں سال بھر میں وہ برائیاں نہیں کر پاتے، آج اس کی حالت یہ ہو گئی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دین کے معاملے میں اپنا دماغ لگاتا ہے اور اپنے دماغ سے جب دین پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا۔ جتنی بھی بدعتیں ہیں، آپ ان بدعتوں کی ابتدا دیکھیے تو ان بدعتوں کی ابتدا بہت اچھی ہے، لوگ اچھے ارادے سے اور اچھی نیت سے اس کام کو شروع کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے، خانہ کعبہ جہاں پر ہے وہاں پر دو پہاڑ ہے، صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ دو پہاڑ آپ حضرات جانتے ہیں، جب حاجی لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر 7 مرتبہ آنا جانا کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں سعی۔ اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کرے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، اس کا عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے ہوا یہ تھا کہ عرب میں ایک عاشق اور معشوق تھے، ان کا نام تھا اصاف اور نائلہ۔ نائلہ عورت کا نام تھا، اصاف مرد کا نام تھا۔ دونوں میں محبت ہو گئی۔ خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، بہت پہلے سے ہے۔ یہ دونوں عاشق معشوق چلے گئے اور خانہ کعبہ میں جا کر کے انہوں نے اپنا منہ کالا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر اس کو پتھر بنا دیا، دونوں مرد عورت کو دونوں کو پتھر بنا دیا۔ اب جو بستی کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، وہ جب آئے تو آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں تو اصاف اور نائلہ ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی کام ضرور ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پتھر بنایا۔ اللہ نے پتھر بنا دیا، اللہ نے عذاب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں انسان کو عذاب دینے کا کوئی اختیار تو تھا نہیں۔ جب اللہ خود عذاب دے رہے ہیں تو اب بندوں کو کیا اختیار ہے کہ تم الگ سے اس پر سزا نافذ کر دو؟ لیکن ان لوگوں نے سزا یہ نافذ کیا کہ اس کو ایک کو صفا پر رکھ دو اور ایک کو مروہ پر رکھ دو، اور جب آدمی یہاں پر آئیں گے اور صحیح کریں گے تو صفا پر جائیں گے تب بھی اس کو 2-4 جوتے لگائیں گے، اور مروہ پر آئیں گے تو اس کو 2-4 جوتے لگائیں گے تاکہ عبرت کا سامان بنے۔ دیکھیے سوچ کتنی اچھی ہے، سوچ بہت اچھی ہے، اچھا کام انہوں نے کیا، بظاہر تو لگتا بہت اچھا کام کیا، لیکن چونکہ کام غلط اس لیے تھا کہ اللہ نے سزا دے دی تھی تو آپ کو اختیار نہیں تھا کچھ کرنے کا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے طور پر بہت اچھی سوچ رکھتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا کر دو، کر دیا۔ ایک نسل آئی گئی، لوگ اس کو جوتے مارتے تھے، دوسری نسل جب آئی تو اس کے سامنے سے یہ واقعہ ختم ہو گیا، چھپ گیا، ان لوگوں نے اس کو تماشا مارنا شروع کیا۔ پھر تیسری نسل جب آئی تو سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد تو وہاں پر ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کو لگا کہ وہاں پر جا کر کے منتیں مانگتے تھے، اب وہ مارنے کے بجائے وہاں پر منتیں مانگنے لگے اور سلام کرنے لگے۔ اب دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں لوگ جاتے تھے صفا پر اور مروہ پر تو پہلے وہاں جا کر کے ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بابرکت شخصیت ہے جو دنیا سے چلی گئی اور ان کا نمونہ، ان کا اسٹیچو بنا کے رکھا گیا ہے، ہم ان سے دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی۔ دیکھیے کہاں عذاب دیا اللہ نے اس کو، اور اس سے لوگ دعا مانگنے لگے، اس سے مرادیں مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ کوئی اللہ والے نہیں ہے، یہ تو یہ دو بدکار لوگ ہیں جس کو لوگوں نے ایسے ایسے کام کیا اس کے ساتھ، اس لیے اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ پھر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہاں سے ان دونوں بتوں کو ہٹا دیا۔
اسی کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صحابہ کرام کو یہ شبہ ہونے لگا کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں کہ نہیں کریں، کیونکہ وہاں تو دو بت رکھے ہوئے تھے جس کو ہم بابرکت شخصیت سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، تم صفا مروہ میں صحیح کر سکتے ہو، بت کو ہٹا دیا گیا۔ تو دیکھیے ابتدا میں آدمی کی سوچ کتنی اچھی تھی، لیکن چونکہ وہ سوچ اس نے اپنی مرضی سے نافذ کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کے طور پر، عبرت کے طور پر پتھر بنایا، اس کو لوگ اپنے متبرک شخصیت سمجھ کر کے اس سے مرادیں مانگنے لگے۔ یہی حشر ہوتا ہے جب کوئی آدمی دین میں اپنا دماغ دوڑاتا ہے، تو یہی ہوا اس کے ساتھ۔ یہ جو 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اس کے ساتھ یہی ہوا۔ عیسائیوں نے 300 سال کے بعد یہ کام شروع کیا۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کرام نے کبھی یہ سب کچھ نہیں کیا۔ بہت بعد کے زمانے میں 100-150 سال پہلے لوگوں نے سوچا کہ جب عیسائی اپنے نبی کے یوم پیدائش مناتے ہیں تو ہمارے نبی کا مقام تو ان سے بھی بڑا ہے، تو ہم اپنے نبی کا یوم پیدائش کیوں نہیں منائیں گے؟ لو اب شروع ہو گیا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، پچھلے تیسرے سال میں نے دیکھا کہ ایک بریلوی مکتب فکر کے یہاں اتنا بڑا کیک رکھا ہوا تھا اور اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور تلوار سے اس کیک کو کاٹا گیا 12 ربیع الاول کو۔ سوچئے کہاں تک بات پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے نام پر اب کیک بھی کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حشر جب انسان اپنا دماغ لگاتا ہے شریعت کے اندر۔ تو یہی ہوا اس 12 ربیع الاول کے ساتھ۔ اس لیے میں نے کہا کہ چاہے ہم ربیع الاول کے مہینے میں جلسے جلوس کریں اور ہم پروگرام کریں اور ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا چاہے ہم کسی بھی جذبے کے ساتھ کرتے ہوں، صحابہ کرام کا جذبہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا جذبہ ہے، عیسائیوں کا جذبہ ہے، یہ مسلمانوں کا جذبہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا نہیں۔ صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک دو بات سن لیجیے۔ صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا کہ وہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو دیکھتے تھے کہ آپ کا قول کیا ہے، آپ کا فعل کیا ہے، کس معاملے میں آپ نے کیا فرمایا ہے اور کس معاملے میں آپ نے کیا عمل کیا ہے، اس کو دیکھا کرتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ آج دیکھیے ہمارے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑتا ہے، ہمیں رات دن کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایسے کیا، یہ کام ایسے کیا، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جمعہ کے دن ہے، تقریر کر رہے ہیں۔ جب تقریر ہوتی ہے تو بعض لوگ پیچھے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد آ رہے تھے، ابھی سڑک پر تھے، مسجد میں نہیں آئے تھے۔ ان کے کان میں یہ آواز پڑی، وہ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، میں نے بیٹھنے کے لیے ان لوگوں سے کہا تھا جو مسجد میں باہر کھڑے تھے، تم تو مسجد میں گئے بھی نہیں تھے، تم تو سڑک پر تھے، پھر تم کیوں بیٹھ گئے؟ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا فرمان عبداللہ بن مسعود کے کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود کی کیا مجال ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ جائے؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ مجھے نہیں کہا جا رہا، کہا جا رہا ان لوگوں سے جو مسجد کے اندر ہیں، لیکن جذبہ تھا عمل کا کہ کہا کہ آپ کا فرمان آ گیا کان میں کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود کی کیا مجال ہے کہ اس کا ایک قدم آگے بڑھ جائے، اس لیے میں نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ۔ اور یہ جو ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں، یہ ہے عیسائیوں کا جذبہ۔ اب سوچئے کہ ہم عیسائیوں کی پیروی کریں یا صحابہ کرام کی پیروی کریں۔ صحابہ کرام کا جذبہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں ایلچی کے طور پر، وہاں مصالحت کی بات ہوتی ہے۔ جب یہ کفار مکہ کے پاس، رئیسوں کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا پائجامہ آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے، یہ آدھی پنڈلی تک۔ یہ جو ٹخنا ہے نا، یہ گول سی ہڈی جو ہے، یہ گول ہڈی کو بولتے ہیں ٹخنا۔ اگر اس گول ہڈی سے نیچے آپ کا کپڑا ہے، پائجامہ ہے، لنگی ہے، فل پینٹ ہے، تو یہ سخت حرام ہے۔ اس گول ہڈی سے نیچے، ٹخنا سے نیچے کرنا یہ سخت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، اس کی طرف نگاہ نہیں کریں گے، اس کی طرف مہربانی نہیں کریں گے، ایسے آدمی کی طرف جو اپنے ٹخنا سے نیچے اپنا کپڑا رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس لیے اگر کوئی آدمی ٹخنا کھول لے تو اس کے بعد وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے اور آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ آدھی پنڈلی تک تھے، اپنا تہبند کو آپ آدھی پنڈلی تک، اتنا کھول لیا تو کافی ہے، لیکن آپ کی عادت تھی کہ آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے آدھی پنڈلی پر رکھے ہوئے تھے۔ جب بات کرنے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ان سے بات کریں گے، رئیسوں سے اور امیروں سے، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے تہبند کو اپنے ٹخنا سے نیچا رکھتے ہیں اور اس کو فخر کی چیز سمجھتے ہیں، تو آپ بھی ذرا سا نیچے کر لیں آج بھر کے لیے۔ انہوں نے کہا لا ہاکذا ازارۃ صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، وہ چاہے مجھے ذلیل سمجھے، مجھے گھٹیا سمجھے، جو سمجھنا ہے سمجھتے رہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار دیکھا ہے آدھی پنڈلی پر، میری بھی اظہار آدھی پنڈلی پر ہوگی چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ۔ صحابہ کرام کے اندر عمل تھا، وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے میں کیسا عمل کرتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، ہم بس اتنا دیکھتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ہم جلوس نکال لیں، جھنڈے نکال لیں، پروگرام کر لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، چاہے ہمارے معاشرت، ہمارے رہن سہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کیوں نہ ہو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے کو ہم فخر کی چیز سمجھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے پانی پیتے تھے، لیکن ہم آج بھی بائیں ہاتھ سے پینے کو فخر سمجھتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جینٹل مین آ جائے، کوئی انگریزی پڑھا لکھا بڑا آدمی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم تو دائیں ہاتھ میں کھانے پینے کو لینا عیب سمجھتے ہیں کہ سامنے والا سمجھے گا لگتا ہے کہ مولوی ٹائپ کا آدمی۔ یہ حالت ہماری ہو گئی، ہم دکھلا کر کے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں کہ کہیں گے لگتا ہے پڑھا لکھا ہے۔ ہم نے اپنی تہذیب کو بھلا دیا، ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو بھلا دیا، سلام کلام کے طریقے کو بھلا دیا، ہم نے السلام علیکم کو چھوڑ کر کے گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کرنا شروع کر دیا۔ ارے ٹھیک ہے، ایک دوسرے مذہب کا آدمی ہے، اس کو آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے تو اس کو آپ نے انگریزی میں کہہ دیا، لیکن یہ کیا بلا ہے کہ ہم مسلمان سے ملتے ہیں تو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کرتے ہیں، اور اس میں بھی اگر دو پڑھا لکھا اسکول کا ٹیچر آ جائے یا کوئی ڈاکٹر آ جائے، کوئی پروفیسر آ جائے تو وہ تو اپنی زبان پر السلام علیکم کو لانا عیب سمجھتا ہے کہ ہم السلام علیکم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو ڈگری ہے ڈاکٹر کی، انجینئر کی، پروفیسر کی، ہم کیسے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں؟ یہ حد ہے ہماری، یہ مطلب ہم اپنی تہذیب کو بھلا چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے محب ہیں، نبی سے محبت رکھنے والے ہیں۔ ہمارے اندر اس لیے محبت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے کرنا، جلوس نکالنے کو محبت سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپناتے۔ لیکن صحابہ کرام نے آپ کے نام پر کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں کیا، کوئی تاریخ پیدائش نہیں منائی، کوئی تاریخ وفات نہیں منائی۔ ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم زندگی کے ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، جس کام کو آپ نے جیسے کیا ہے ہم ویسے ہی کریں گے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، چاہے دنیا ہم کو جو سمجھتی ہے سمجھتی رہے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اصل عاشق وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جو آپ کی سیرت پر اور آپ کی سنت پر عمل کرے، یہ اصل عاشق ہے۔ اصل عاشق وہ نہیں جو جھنڈا لے کر کے گھومنے لگے اور پروگرام کر لے اور بداشیں تقسیم کر لے اور کہے کہ ہم بڑے عاشق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق اور سچے پکے محب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔